نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ نون ساکن اور نون تنوین کی آگے 4 ٹائپس تھی: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اظہار سے، تو آپ ہیڈنگ دیجئے اظہار۔ اظہار جو ہے اس لفظ کا مطلب، چونکہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو اور عربی دونوں میں اس کا مفہوم سیم ہے۔ اظہار یعنی ظاہر، ظاہر۔ اظہار جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپوز کرنا، ظاہر کرنا۔ تو اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اب چونکہ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے مین جو ہیڈنگ ہے اس کو لے کر چلیں گے، تو اظہار کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ ظاہر کرنا، ایکسپوز کرنا۔ اب اس کی جو اصطلاحی معنی ہے اس میں آپ اس کی تعریف لکھیں گے، اور آپ نے تعریف میں اور رول میں، قاعدے میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین ان دونوں کو لے کر چلیں گے، کہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا یا ظاہر کرنا۔ اب اس کا جو قاعدہ ہے یعنی رول ہے اس کو لکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر، اب میں جو الفاظ بولنے لگی ہوں یہ ابھی تو آپ لکھیں گے، بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گی۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون کی آواز کا اظہار کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کا یا نون ساکنہ کی آواز کا اظہار کر کے یا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون یا نون ساکنہ کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ جو حروف حلقی ہے یہ کون سے ہیں؟ اب آپ حروف حلقی کی ہیڈنگز دیجئے۔ حروف حلقی ٹوٹل 6 ہیں۔ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے تقریباً آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں یہ حروف تمام کے تمام تقسیم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ حروف مدہ ہیں، کچھ حروف لین ہیں، کچھ حروف یرملون ہیں، کچھ اقلاب کے ہیں، کچھ حروف مدیہ ہیں۔ تو ابھی جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے حروف حلقی یا حروف حلقیہ۔ ٹوٹل 6 ہیں، اور آپ نے ان کو کیسے لکھنا ہے؟ پیر میں لکھنا ہے، پیر میں۔ تو آپ لکھیں، سب سے پہلے پیر ہے اس کا حمزہ ہا۔ ہا جو ہے وہ چشمی ہے، 2 آنکھوں والا ہا جو ہے، جو لاسٹ میں آتا ہے ترتیب میں۔ حمزہ ہا۔ سیکنڈ پیر ہے عین ہا، عین ہا۔ تھرڈ پیر ہے غین خا، غین خا۔ تو یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، حروف حلقی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں۔ تو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ
6 کے 6 حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ حروف حلقی جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نون کی آواز کو شو کرتے ہیں. تو نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو نون کی آواز کو وہاں شو کر کے پڑھتے ہیں. اب اس کے بارے میں ایک اور لاجک ہے جس کو آپ نوٹ کر لیں کہ نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی جب آتے ہیں تو یہاں نون کی آواز کو ہم شو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اور بہت سارے آگے آپ انشاءاللہ رولز پڑھیں گے، وہاں پر آپ نون کی آواز کو شو نہیں کرتے، لیکن حروف حلقی پر ہی نون کی آواز شو کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کیونکہ حروف حلقی جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور نون کی جو ادائیگی ہے وہ ہونٹوں کے قریب سے ہوتی ہے. ہونٹوں کے قریب سے ہوتی ہے. وہ جب ہم مخارج پڑھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ جو ہے انشاءاللہ وہ پتہ چلے گا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. ابھی یہاں تک جو یہاں ہے وہ یہی پوائنٹ آپ نوٹ کریں، کیونکہ حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں اور نون منہ کے قریب سے ادا ہوتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں جو گیپ ہے، جو ڈسٹینس ہے وہ زیادہ ہے. اس ڈسٹینس کی وجہ سے نون کی آواز شو ہوتی ہے، وہ مرج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب آپ ہیڈنگ دیجئے کہ جو ہم اظہار کرتے ہیں اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اظہار کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی جو پرونانسیشن ہے اس کا پروسیجر کیا ہے؟ تو اس کی پرونانسیشن کا پروسیجر یہ ہے کہ جب نون ساکنہ یا نون تنوین کا اظہار کریں تو اس میں غنہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غنہ کے بغیر ہو. فار ایگزامپل لفظ ہے من آمانا، من آمانا. اب دیکھیں من میں نون ہے، نون ساکنہ، اس کے بعد میں حمزہ ہے. اب یہاں پر نون کی آواز کو ہم نے شو کر کے پڑھنا ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں پڑھیں گے من آمانا، بلکہ ہم نے پڑھنا ہے من آمانا. لیکن جب ہم نے من کیا تو ہم نے اس کو ناک میں آواز کو زیادہ ٹھہرانا نہیں ہے کہ من آمانا، یہ غنہ بن جائے گا. تو اظہار میں جس چیز سے بچا جاتا ہے وہ ہے غنہ، کہ ہم یہاں پہ اتنا آواز کو نہ ٹھہرا لیں کہ وہ غنہ کی کیفیت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اظہار کرتے ہوئے غنہ سے بچنا ہے. انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب آپ تلاوت کریں گے اور تلاوت کرنے کے دوران جب اسٹوڈنٹ جو ہے یا قاری قرآن ہے بگننگ لیول پہ جب وہ مسٹیکس کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں، پھر اس وقت کلیئر کی جاتی ہیں. تو ابھی تک جتنی ہم نے سٹارٹ میں پڑھی ہیں اس رول کے حوالے سے آج کے لیے وہ ہماری اتنی ہو چکی ہیں. ایک مثال لکھیے جہاں پر اظہار کی رول کو آپ دیکھیں گے. جیسے کہ بہت ایک کامن جو ہے وہ ورڈ ہے مین ہا، میم نون مین اور دو چشمی ہا ہے، ہا زبر الف ہا. اب آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد جو دو چشمی ہا آیا ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے. تو اب نون ساکن کے بعد ہا ہے تو ہم یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے لائک منہا، منہا. نہ ہی ہم یہاں پر میو ہا پڑھیں گے چھپا کر، اور نہ ہی ہم اتنا اظہار کریں گے کہ وہاں پہ غنہ آ جائے منہا. ٹھیک ہے، تو ہم نے سمپل نون کی آواز کو شو کر کے نیکسٹ لیٹر پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے،
اب جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے من خوفن، میم نون من، خو زبر واو خو، فا دو زیر فن، من خوفن. اب دیکھیں خو جو ہے وہ بھی ہمارا حروف حلقی میں سے ہے، اور خو جو ہے ہمارا حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ من خوفن. اب آپ اگر نوٹ کریں تو میں نے ابھی آپ کو کیسے پڑھ کے دکھایا ہے، من خوفن. میں یہاں پہ رکی ہوں. اگر ہم اس کو اور گہرائی سے دیکھیں تو اظہار میں ہمیں رکنا بھی نہیں ہوتا، اظہار میں ہمیں رکنا بھی نہیں ہے. جیسے میں نے پڑھا من، رک گئی، بعد میں پڑھا خوفن، یہ آ جاتا ہے سکتہ. قرآن پاک میں انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ اس کو سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں ایک رول ہے سکتے کا، کہ سکتہ کی کیفیت جو ہے وہ کہاں کہاں آتی ہے، کہاں کہاں ہم سکتہ کرتے ہیں قرآن پاک میں. تو اظہار میں یہ چیز بھی آپ لکھ لیں، کلیئر کر لیں کہ اظہار کرتے ہوئے رکنا بھی نہیں ہے، کہ جیسے آپ وہاں پہ سکتہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ نے ناک میں آواز کو اتنا لمبا کرنا ہے کہ وہاں پہ غنہ بن جائے. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من خوفن، من خوفن، من خوفن، ایسے نہیں پڑھنا. اب جو درمیان میں نے 2 دفعہ فلو میں پڑھا ہے اس فلو کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اظہار کو پڑھنے کے بعد نیکسٹ رول جو آج ہم شروع کریں گے اس کا نام ہے ادغام. الف دال غین الف غا میم، ادغام. جی ادغام جو ہے سب سے پہلے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ادغام جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے داخل کرنا. ادغام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے داخل کرنا، ایک چیز کو دوسرے میں داخل کرنا. یا آپ اس کے میننگ میں لکھ سکتے ہیں ملانا، ٹھیک ہے، ملانا، داخل کرنا یا ملانا، اس کے ہوگی لغوی معنی. اب آپ اس کے اصطلاحی معنی لکھیں گے، ساکن حرف کو متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ساکن حرف کو متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. آگے آپ اس کا رول لکھیں گے، اور جیسے ہی آپ رول لکھیں گے انشاءاللہ پھر ہم اس کو فردر ایکسپلین کریں گے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب ہم نے اظہار پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے اسی طرح سے آغاز کیا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد. تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، اور وہ 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان 6 حروف کو اگر ہم جوائن کریں تو یہ لفظ بن جاتا ہے یرملون. یر، یر، میم، لام، واو، ملو، نون، ملون. اس کو مجموعہ بھی کہتے ہیں، کہ ادغام کا جو مجموعہ ہے، جو حروف ادغام ہے ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ یرملون کہتے ہیں. تو قاعدہ کیا بنا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون کو داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. تو رول میں میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کرتی ہوں. نون ساکن
یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو نون ساکن کو اس میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے لکھ لیا؟ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کو ایکسپلین کر کے یہ کیا چیز ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین، جب آپ نے پڑھا اظہار کو تو اس میں بھی آپ نے پڑھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون کی آواز کو شو کریں گے، ایکسپوز کریں گے یا اس کو ظاہر کریں گے۔ لیکن یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ نون کی آواز کو یرملون میں سے کوئی ایک بھی حرف آئے تو اس میں داخل کر کے مشدد پڑھنا ہے۔ مشدد کا لفظ کیوں آیا ہے؟ لیکن جب نون کے بعد یا آئے گا اور دونوں کو آپس میں داخل کیا جائے گا، وہ مرجنگ ہوگی، تو اس میں کیا آئے گا؟ شدت آئے گی، سٹریس آئے گا۔ اس شدت کی وجہ سے یہ بولا گیا ہے کہ ان کو مشدد پڑھنا، مشدد پڑھنا۔ اور ادغام کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ادغام کے اندر بھی ہم نے اظہار میں پڑھا تھا کہ اظہار میں غنہ نہیں ہوتا۔ اظہار میں نون کی آواز کو ناک میں ٹھہرانا نہیں کہ غنہ کی کیفیت آ جائے، لیکن ادغام جو ہے اس میں غنہ کی کیفیت آئے گی، غنہ ہوگا۔ اب اس میں سے کچھ حروف ہیں جو غنہ کی کیفیت جن میں آئے گی اور کچھ حروف ہیں جس میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یرملون جو ہیں، یہ 6 حروف ہیں، ان 6 حروف پر کچھ میں غنہ ہے اور کچھ میں غنہ نہیں ہے، یہ ان کی کیفیات ہیں۔ اب کن پر غنہ نہیں ہے؟ لام اور را۔ آپ لکھیں اس کو، لام اور را۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر لام یا را آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی کتنے بچ کے ہمارے پاس؟ باقی 4 حروف بچتے ہیں، یا واو میم نون، ٹھیک ہے؟ یا واو میم نون۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا واو میم نون، ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اگر لام یا را آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن پاک میں آتا ہے من لدنک، میم نون، من آگے ہے لام، دون کا۔ اب یہاں کیا ہے؟ نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ لام۔ اب یہ جو لام ہے تو یہاں پر اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ ہم اس کو یہ نہیں پڑھیں گے من لدنک، بلکہ ہم یہاں پڑھیں گے من لدنک، ملا پڑھیں گے۔ نون جو ہے وہ مکمل طور پہ داخل ہو چکا ہے لام میں، جس کی وجہ سے نون کی آواز ختم ہو گئی ہے، وہ داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد را ہے تو قرآن پاک میں اس کی بھی مثالیں ہیں، مر ربک، مر ربک۔ یہاں پر نون بھی ہے، یہ لکھا کیسے ہوتا ہے؟ میم نون من، آگے را با کاف، ربک۔ لیکن یہاں پر بھی ادغام ایسا ہوتا ہے کہ نون کی آواز بالکل حذف ہو جاتی ہے، اس میں مکمل طور پہ مرج ہو جاتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں مر ربک۔ تو جو لوگ تجوید سے فیملر نہیں ہوتے وہ را اور لام پر بھی نون کا غنہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے جیسے من ربک، من ربک، من لدنک، تو یہ رانگ ہے، لام اور را پر غنہ ہوتا ہی نہیں۔ باقی ابھی ہمارے پاس 4 حروف ہیں تو ان 4 حروف میں ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نون ساکن کے بعد اگر واو آ جائے تو یہ لفظ بنتا ہے میون والن، من ڈال کے آگے واو، الف لام 2 زیر لن، میون۔ ابھی ہم جب پڑھتے ہیں میون تو یہ ناک میں آواز جا رہی ہے،
میوالن. ٹھیک ہے. اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا آ جائے تو پھر کیسی آواز آتی ہے؟ من یقول. میم زیر نون من یا قاف واو لام. من یقول. اس میں بھی کیا ہے؟ نون کی آواز ناک میں غنہ کے ساتھ ٹھہر رہی ہے. تو اسی طرح یہ جو 4 حروف ہیں یا واو میم نون، ان کی آوازیں یعنی ان حروف پر جب ہم ادغام کرتے ہیں تو غنہ ہوتا ہے، اور لام را پر غنہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے لفظ پڑھا مشدد، تو آپ دیکھیں کہ پاکستانی مصحف جو ہیں، پاکستانی جو قرآن ہے، وہاں پر آپ کو جب ادغام ہوتا ہے تو آپ کو جو نون ساکن کے بعد یومن میں سے یا یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر تشدید ملتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مر ربک ہے تو آپ کو را پر تشدید ملے گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نون ساکن کو اب اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جوائننگ کرنی ہے. ہم اس تشدید سے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں. لیکن جو عربی مصحف ہیں، ٹھیک ہے، عربی مصحف ہیں، ان کے اوپر ادغام کی یہ علامت نہیں ہوتی، یہ تشدید نہیں ہوتی. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن عام لوگوں کو پڑھنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ اس پر اتنی علامات نہیں پائی جاتی جو ایک پاکستانی قرآن پر ہوتی ہیں. وہاں ادغام کی علامت آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو اگر رول آتا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو آپ نے کہاں پر غنہ کر کے ادغام کرنا ہے، کہاں پہ بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے، وہ آپ کو رول سکھائے گا. تو بیسیکلی ہمیں رول ہی سیکھنا ہے جو ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. جی یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادغام جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، کتنا لمبا کرتے ہیں، کتنا لمبا. اب ظاہری بات ہمیں پتہ ہے غنہ کرنا ہے، ادغام میں بھی غنہ ہے. تو بیسیکلی جب اپنے غنہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، اس کی مقدار 2 کاؤنٹس یا 1 الف جو ہے وہ اس کی مقدار ہے. جتنا غنہ کرتے ہوئے ہم ناک میں آواز کو ٹھہراتے ہیں اتنا ہی ہم یہاں پر ادغام کرتے ہوئے آواز کو ٹھہرائیں گے، یعنی 1 الف یا 2 کاؤنٹس. جیسا کہ من یقول، قرآن پاک میں آتا ہے من یخاف. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پڑھیں گے من یخاف، من یخاف 1 الف جتنا، 2 کاؤنٹس یا 1 الف. میں ریپیٹ کرتی ہوں اس رول کو، آپ لوگ سن لیں، جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے ادغام. ادغام جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب ادغام جو ہے اس کے جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ داخل کرنا یا ملانا. داخل کرنا یا ملانا. اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا. ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا رول. تو رول میں آپ ایک سیپریٹ بلٹ پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں. حروف لکھیں، جیسے آپ نے اظہار کے حروف لکھے تھے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اسی طرح آپ اس کے بلٹس میں لکھ دیں حروف یا را، میم لام، واو نون، اور پھر اس کی ہیڈنگ دے دیں مجموعہ. ٹھیک ہے. اور مجموعہ کیا ہے اس کا؟ یرملون. پھر آپ نیچے رول لکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون کی آواز کو داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. اب ہم نے آگے ادغام کی، آگے سب ڈویژن کی کہ یہ 6 حروف پر
6 کے 6 حروف پر غنہ نہیں ہوتا، ادغام 6 کے 6 پر ہوتا ہے، لیکن غنہ 4 پر ہوتا ہے، 2 پر نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنی ہے. ادغام 6 پر ہوتا ہے لیکن غنہ کے ساتھ ادغام 4 پر ہے، اور 2 کے ساتھ صرف ادغام ہے، غنہ نہیں ہے. لام اور را اس پر غنہ نہیں ہے، اس پر صرف ادغام ہے. جب آپ یہ پڑھیں گے نا مل لدوں کا، کچھ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے اس پر بھی لام پر آواز کو روک لیتے ہیں، مل لدوں کا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سمپل آپ نے اس کو بس ملا پڑھنا ہے اور آگے لفظ پڑھیں گے مل لدوں کا. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ تشدید جو ہے، یہ جو ادغام کی تشدید ہے یا ادغام کی علامت جو ہے وہ تشدید ہوتی ہے، تو یہ صرف پاکستانی مصحف میں آپ کو ملے گی. جو عربی مصحف ہے وہاں پر آپ کو یہ نہیں ملے گی. تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ تشدید کے محتاج ہوئے کہ آپ کو تشدید دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس کو جوائن کرنا ہے، تو پھر آپ پاکستانی مصحف سے ہی پڑھ سکیں گے. لیکن اگر آپ رول سیکھ لیں گے تو پھر پاکستانی مصحف ہو یا عربی مصحف ہو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ ہمیں تشدید کا بھی پتہ چل گیا. ہمیں بیسیکلی رول کا پتہ ہونا چاہیے. پھر ہم نے اس کی دیکھی ادائیگی میں نے آپ کو بتا دیا من لدنک من ربک، یہ بغیر غنہ ہے. اور پھر من والن من یقولو، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اور بھی آگے مثالیں ہیں، من الناس، عن نفس، یہ عن جو نا عن اس میں نون ساکن ہے اور آگے پھر نفسن کا نون ہے، تو نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو نون پہ ڈیفینیٹ غنہ ہوتا ہے، تو عن نفسن. ٹھیک ہے. جسے آتا ہے رسول من. اب رسول یہ اسی کے اوپر کیا ہے، 2 پیش ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پیش تنوین میں بھی نون ساکن ہے. اس کے بعد کیا آگے ہے میم. تو میم جو حروف یرملون میں سے ہے، اور یرملون میں بھی ان حروف میں سے ہے جن پر غنہ ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے رسول منکم. ٹھیک ہے. تیسرے رول کا جو نام ہے وہ ہے اقلاب. اقلاب جو ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، کسی بھی رول کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کس زبان کا لفظ ہے اور وہ کس لفظ سے ڈیرائیو ہوا ہے. تو تمام رولز کی طرح یہ رول بھی جو ہے اس کا نیم عربی زبان کا لفظ ہے. اقلاب عربی زبان کا لفظ ہے. اور جو اقلاب ہے یہ کس لفظ سے نکلا ہے، یہ قلب سے نکلا ہے، قاف لام با، قلب. اور یہ لفظ کیسے ہے، الف قاف الف قاف لام الف اقلاب، اقلاب. ٹھیک ہے. 2 ڈاٹس جو لیٹر ہے وہ یہ ہے. قلب جو ہے، قلب کا مطلب ہے دل. ٹھیک ہے. یہ 2 ڈاٹس والا جو قاف ہے، جی بالکل، تو اس کا مطلب ہے دل، ہارٹ. اب اس رول کا نام جو ہے وہ اقلاب کیوں رکھا ہے، تو جس طرح ہم ہر رول پڑھتے ہوئے پہلے اس نام کی توجیہ دیکھتے ہیں کہ اس نام کی توجیحات میں کیا ریزن ہے، کیسے یہ نام رکھا گیا، تو بالکل اسی طرح ہم اس رول کو بھی دیکھتے ہیں کہ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور دل کا فنکشن کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں اسپرچولی دیکھیں تو اس میں ایموشنز جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، ایموشنز جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. یعنی دل کی کیفیت کی اگر بات کریں تو وہ سٹیبل نہیں رہتی، بلکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور اگر اردو میں ہم دیکھیں تو اس میں جو ایموشنز ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. مطلب سم ٹائم آپ کو کوئی چیز اگر پسند ہے لیکن آفٹر سم ٹائم وہ چیز آپ کے لیے اتنی کریزی نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ اتنے زیادہ شوقین نہیں ہوں گے جتنا آپ پہلے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو دل کی کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اچھا، اس سے ریلیونٹ یہ چیز بنتی ہے کہ
اس کو رول کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس کے اصطلاحی معنی جو ہے اس میں آپ لکھیے. اصطلاحی معنی میں ہے کہ نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا. نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا. چینج کی بات کی تھی نا، قلب یعنی دل اور اس کی کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں، تو بالکل اسی ریلیونٹ سے نون کی آواز کو یا نون کی آواز میم میں بدل کر پڑھنا. یہ ہو گئے اس کے اصطلاح کے معنی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا رول. اب رول کیا ہے؟ رول جو ہوتا ہے کہ رول ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو کہاں کس حرف کو کیسے بدل کے پڑھیں گے، کہاں اس کی ادائیگی کیسے چینج ہو جائے گی، تو یہ ہمیں رول بتاتا ہے. جی جو اس کے لغوی معنی ہے وہ ہے چینج لکھ سکتے ہیں، یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ الٹ پلٹ کر پڑھنا. جی تو اس کا مطلب ہے الٹ پلٹ کرنا یا الٹ پلٹ کر کے پڑھنا، یہ آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. رول میں اس کو لکھیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے. اب اس کے رول کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال دیکھتے ہیں جس سے آپ کو انشاءاللہ واضح ہوگا. تو بہت کامن اگزامپل ہے قرآن پاک میں آتی ہے مم بعدی. دراصل یہ لفظ لکھا ہوتا ہے میم زیر نون من، پھر آگے لکھا ہوتا ہے باعین دال زیر دی بعدی، اور یہ لفظ اس طرح ہوتا ہے من بعدی. لیکن جب ہم رول اپلائی کریں گے تو وہ کیسے ہوگا کہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں، ان الفاظ میں چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے کہ جو رولز نہیں بھی جانتے یا اتنا اچھے سے نہیں بھی وہ اس کو پڑھے ہوئے، تو وہ ایٹ لیسٹ ان رموز و اوقاف، ان سائن اینڈ سمبل سے وہ درست ادائیگی کر پائیں. تو اگر یہ چھوٹا میم نہ بھی لکھا ہو، صرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر اب اقلاب ہوگا. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے، اب ہم یہاں پہ من نہیں پڑھیں گے، بلکہ تھوڑے سے جیسے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے، اور میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں میم میم، یہ تو سمپل ایک حرف ہے، لیکن اگر ہم اس میم کا ایگزیکٹ مخرج جو ہے اس کو جاننا ہو تو ہم کیسے جانیں گے؟ حمزہ لگائیں گے، لکھیں گے حمزہ زبر آ، اور ساتھ میں میم ساکن لگا دیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ اور اس کے اوپر زبر، ساتھ میں میم ساکن. اور اب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا حمزہ زبر میم ام. اب دیکھیں جہاں پہ جس حرف پہ آواز آ کر رک جاتی ہے نا اس طریقے سے، وہی اس حرف کا مخرج ہوتا ہے. اب ام کہتے ہوئے آپس میں دونوں ہونٹ مل گئے، اٹس مین کہ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا آپس میں ملنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ اقلاب کرتے ہوئے جو ادائیگی ہے، پروننسیشن جو ہے، اس میں کیسے کریں گے کہ میم کی جو ادائیگی ہے وہ دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے ہوتی ہے. تو جب ہم اقلاب کریں گے تو نرمی سے ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے، سختی سے نہیں ملائیں گے، نرمی سے ملائیں گے. اور نرمی سے ملانے سے مراد یہ ہے کہ ہونٹوں میں گیپ رہے گا، اور وہ گیپ اتنا ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ہونٹ ملے ہوئے ہیں، اور خود ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ہونٹوں میں تھوڑا سا گیپ ہے، یعنی سختی سے نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ میم بعدی، میم بعدی. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ سیکنڈ جو اگزامپل ہے آیت نمبر 31 میں دیکھیے، یہ لفظ ہے فقال
انبئونی، انبئونی میں نون ساکن کے بعد با ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، اور یہاں پر چھوٹا سا میم بھی مینشن ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون کی آواز بدل جائے گی میم میں، تو نون نہیں پڑھا جائے گا، اب پڑھا جائے گا انبئونی. آیت نمبر ہے یہاں پہ 33 سورۃ البقرہ کی ہی. قال یا آدم انبئہم. آئی ہوپ کہ اب آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اقلاب جو ہے اس میں کس طرح سے ہم مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے. اقلاب ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اردو زبان میں جیسے لفظ آتا ہے ممبر، ممبر رسول یا ممبر آتا ہے، تو اگر ہم اس کو رائٹنگ میں دیکھیں تو یہ لکھا جاتا ہے میم نون با را. لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں خود اردو زبان میں بھی تو ہم اس کو ممبر پڑھتے ہیں. تو یعنی اقلاب کا جو قاعدہ ہے یہ ایک نیچرلی ہے کہ نون کے بعد جب بھی با آتا ہے تو نون کی آواز جو ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے. اٹس کوائٹ بی نیچرل کہ وہ نون کی آواز میم میں انٹرچینج ہوتی ہے. تو اردو میں جیسے یہ لفظ بھی ہے امبار، تو اس میں بھی کیا ہے؟ نون کے بعد با ہے. یس. تو بولنے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ امبار. جی ابھی یہاں سے کسی اور نے بتایا امبرین. امبرین جو ہے نام ہے، تو واقعی وہ بھی جو ہے نون کے بعد با ہے، تو ہم اس کو امب یعنی کہ میم کی ادائیگی سے پڑھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. اچھا اقلاب میں اب دیکھ لیتے ہیں اس کی مقدار. اس کی مقدار کیا ہے؟ تو جس طرح سے ہم باقی رولز پہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو رولز ہیں اس میں مقدار جو ہے وہ 2 کاؤنٹس ہے 1 الف، تو اس میں بھی ہم اقلاب کی مقدار 1 الف یا 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے. اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو غنہ ہے وہ نون اور میم پر ہوتا ہے. تو نون کے بعد یعنی کہ نون کی آواز کو ہم جب میم میں بدل رہے ہیں تو میم پر غنہ ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹ اقلاب کرتے ہوئے بھی غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز 1 الف تک ٹھہرائی جائے گی. اصل میں اس رول کے بارے میں تھوڑی احتیاط یہ سن لیں کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں جب یہ رول فالو کرتے ہیں تو زیادہ تر جب وہ تطبیق کر رہے ہو تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد وہ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ میم کہنا ہے یا با کہنا ہے. تو اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے، یعنی با کا آنا شرط ہے، لیکن آواز کی جو انٹرچینج ہے یا آواز کی تبدیلی ہے وہ میم میں کریں گے. صرف با کا آنا ضروری ہے. با جو ہے وہ متحرک ہی آتا ہے، اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ ساکن آئے گا. با متحرک مین یعنی کہ وہ حرکت کے ساتھ ہی آئے گا. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھیں گے. نون ساکن ہی ہوگا اور با متحرک ہی ہوگا. آج انشاءاللہ تجوید میں اخفاء جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اخفاء کے لغوی معنی ہے چھپانا کے، یعنی چھپانا. اور اخفاء جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اخفاء کے اصطلاحی معنی ہے نون ساکنہ کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. نون ساکنہ کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. اخفاء کے رول جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اخفاء کا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، حروف حلقی اور الف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. یہ تھا اس کا رول. اب اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ اخفاء تلاش کرنے کا طریقہ یا اخفاء کے حروف تلاش کرنے کا طریقہ. تو اس میں آج آپ لکھیں گے الف سے لے کے یا تک حروف الہجا. اس حروف الہجا کی تعداد جو ہے وہ آپ اس طرح رکھیں گے
کہ اس میں 29 لیٹرز جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. 28 لیٹرز نہیں لکھنے, 29 لیٹرز لکھنے ہیں. تو ابھی ایسا کریں کہ آپ الف سے لے کے یا تک جو حروف الہجا ہیں وہ لکھنا سٹارٹ کریں. اس ترتیب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں آپ نے تعداد 29 رکھنی ہے. 29 میں ہمیں پتہ ہے کہ الف اور حمزہ دونوں مینشن ہوتے ہیں, اور 28 میں الف اور حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں 29 ہے تو سٹارٹ میں الف اور اینڈ پہ حمزہ ضرور مینشن کرنا ہے. اب جیسا کہ ہم نے رول لکھا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون, اب آپ نے جو یہ الف سے لے کے یا تک حروف لکھے ہیں اس میں سے یا, را, میم, لام, واو, نون, ان حروف کو سرکل کرتے جائیں. یہ 6 حروف ہیں, ان کو سرکل کریں. یہ 6 حروف سرکل کرنے کے بعد جو حروف حلقی ہیں ان کو بھی سرکل کریں. حمزہ ہا. اب اس میں جب آپ حمزہ ہا کریں گے تو یہ کون سا ہوگا؟ یہ جو اینڈ پہ آپ نے حمزہ لکھا ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے, کیونکہ ہم نے 29 جو تعداد ہے اس کو لیا ہے, اس لیے اینڈ پہ جو حمزہ ہے اس کو انڈر لائن کریں. حمزہ ہا, قین ہا, غین خا. 6 حروف یہ ہو گئے. ٹوٹل کتنے ہم نے ایکسکلوڈ کر دیے؟ 12 لیٹرز. یرملون اور حروف حلقی. اس کے بعد آ جاتی ہے اقلاب کی باری. اقلاب کا جو ایک ہی حرف ہے با, با کو انڈر لائن کر لیں. ابھی 13 ہو گئے اینڈ 14 لیٹر کون سا ہوگا؟ الف. سٹارٹ میں جو الف مدہ ہے. اب آپ نیچے مینشن کریں کہ ایکسکلوڈیڈ لیٹرز ہمارے کتنے ہیں؟ 14 لیٹرز. 14 حروف جو ہیں وہ ہمارے 3 رولز کے اندر آتے ہیں, وہ ایکسکلوڈیڈ ہیں. ان پر اخفا نہیں بلکہ ان میں سے کچھ حروف پہ جیسا کہ اظہار ہے, ادغام ہے, اقلاب ہے, اور ایک الف جو مدہ ہو کر آتا ہے. اب ان کے علاوہ جو لیٹرز ہیں ان کو کاؤنٹ کریں وہ کتنے ہیں. تو ہمارے پاس جو ریمیننگ لیٹرز ہیں, جو اخفا لیٹرز ہیں, وہ 15 ہیں. تو ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ 15 حروف پر اخفا ہوتا ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخفا والے 15 حروف ہیں. اور آپ یہ مینشن کریں کہ ٹوٹل 29 لیٹرز, تعداد جو ہے حروف الہجا کی 29 لیٹرز, ان میں سے ایکسکلوڈڈ کتنے ہوئے ہمارے؟ 14. ٹھیک ہے, 14 جو ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہیں, اور ریمیننگ جو اخفا لیٹرز ہیں وہ 15 ہیں. یہ آپ اس کو مینشن کر دیں. تو اخفا کی مثالیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنْتُمْ, نون ساکن کے بعد تا ہے. اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جیسا کہ تا آ گیا ہے, ہم چیک کرتے ہیں کیا تا حروف حلقی میں سے ہے, کیا تا حروف ادغام میں سے ہے, کیا یہ الف اور با میں سے ہے. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ ہوگا کہ ان میں سے کسی میں یہ حرف نہیں آتا. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ 15 حروف میں سے ہے جو حروف اخفا ہے, اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, نون ساکن کے بعد تا ہے, تا حروف اخفا میں سے ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا, اس کو ہم چیک کر لیں گے. اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن پاک میں جیسے بے شمار جگہ پہ یہ جو اخفا ہوتا ہے, تقریباً ہر آیت میں آپ کو اس کی مثال مل سکتی ہے. جیسا کہ تنوین کی بھی دیکھ لیتے ہیں. تنوین کی مثال ہے جیسا کہ معدودۃ قل, معدودۃ قل. جس طرح نون ساکن نون تنوین کے باقی قواعد کی مقدار تھی, بالکل سیم اسی طرح سے اخفا کی مقدار بھی ہے. ایک الف
یا 2 کاؤنٹس، ایک الف یا 2 کاؤنٹس. انشاءاللہ اخفا کے رول میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں. ان کو اسٹڈی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جیسا کہ ہم نے پہلے اسٹڈی کیا کہ ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی. لحن جلی جو بڑی غلطی ہوتی ہے، اور لحن خفی جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے. چھوٹی غلطی ایسی غلطی ہوتی ہے جو تلاوت میں تحسین سے متعلق غلطی ہوتی ہے. تحسین کہتے ہیں خوبصورتی کو، بیوٹیفیکیشن کو. تو خوبصورتی سے متعلق جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے وہ لحن خفی میں آ جاتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم رولز پڑھ رہے ہیں نا، یہ اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ رولز جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی ادائیگی اور ان کی مقدار، اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے جو غلطی سامنے آتی ہے وہ اصل میں لحن خفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لحن خفی کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکروہات میں ہے، یعنی یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اخفاء میں جو ہم چیزیں اسٹڈی کرنے لگے ہیں وہ بھی آلموسٹ اسی سے ریلیونٹ ہے، اور وہ تھوڑا اور ڈیپ ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ قرآن کی جو مہارت ہوتی ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے. تو جتنا ہم رول کے اندر اس کو مزید پرسکرائب کرتے ہیں، اس میں مزید ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اس میں ایکسپرٹ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے، جو ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. سمپل اسٹوڈنٹ کو اخفاء جب سکھایا جاتا ہے تو انہیں جب یہ اخفاء کے مزید آگے لیولز ہیں وہ نہیں سکھائے جاتے. یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ایڈوانس بن جاتا ہے، لیکن نارملی اخفاء کروا دیا جاتا ہے. لیکن یہ سٹینڈرڈز جو ہیں اخفاء کے، جو آج ابھی ہم کریں گے، ان کو کہتے ہیں لیولز آف اخفاء. ٹھیک ہے. لیولز آف اخفاء، یا ہم کہہ سکتے ہیں اخفاء کے مراتب. اردو میں کہیں گے اخفاء کے مراتب. یا آپ ہیڈنگ دیجئے، لیولز آف اخفاء مینس اخفاء کے مراتب. لیولز آف اخفاء میں سب سے پہلے ہم جو مراتب ہیں وہ کتنے ہیں، وہ تعداد میں 3 ہیں. اخفاء کے مراتب 3 ہیں. پہلا ہے، اس کا نام ہے قوی. قوی اخفاء. جی، تو یہ جو 15 حروف ہیں، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان 15 حروف میں یہ لیولز آف اخفاء کہاں کہاں کس کس حرف پر آتا ہے. تو سب سے پہلا مرتبہ جو ہے، یہ سب سے پہلا لیول جو ہے وہ ہے قوی اخفاء کا. قوی یعنی کہ اپنے نام سے یہ شو ہو رہا ہے. قوی سے مطلب ہے جو مضبوط ہو، قوی ہو. اب قوی اخفاء جو ہے یہ کب ہوتا ہے؟ قوی اخفاء جو ہے یہ 3 حروف پر ہوتا ہے. یاد رکھنا ہے کہ وہ جو 15 حروف ہیں یہ انہی میں سے کچھ حروف پر اخفاء کے لیولز آئیں گے. تو ان 15 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جن پر قوی اخفاء ہوتا ہے. I repeat it. ان 15 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جن پر قوی اخفاء ہوتا ہے. اور وہ قوی اخفاء کون سے، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ ان کو لکھیے، دال، تا اور طا. دال، تا باریک، طا ہیوی. اس کو اردو میں آپ توئیں کہتے ہیں. تو یہ وہ حروف ہیں 3 بنیادی جن پر قوی اخفاء ہوتا ہے. اب آپ یہ سیکھیں کہ قوی اخفاء کیا چیز ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے. تو قوی اخفاء میں ہم نے 3 حروف دیکھے، دال، تا اور طا. اس میں کیا چیز ہے کہ قوی اخفاء میں، قوی اخفاء میں ہمیں پتہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے ناک میں. اور نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں اور تالو سے ان ٹچ رہے.
اگر وہ ان سے ٹچ کرے گی تو نون کی آواز شو ہو جائے گی، جو کہ اخفا نہیں بلکہ اظہار ہو جاتا ہے. اس لیے جب وہ ان ٹچ رہے گی تو ہی اخفا ہوگا. اب یہ جو قوی اخفا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ بالکل ان حصوں سے دور رہے گی، بالکل بھی ٹچ نہیں کرے گی، تو یہ اسٹرانگ اخفا ہوگا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو نون کا مخرج اصل میں، ابھی آپ نے مخارج چونکہ نہیں پڑھے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ نون کا جو مخرج ہے، زبان کی جو سائڈز ہیں، زبان کی باریک سائڈز جو دانتوں کے سامنے ہیں، یہاں سے نون ادا ہوتا ہے. جب یہ سائڈز اپنے ساتھ والے پارٹس میں لگتی ہیں تو نون ادا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ زبان کی نوک جو ہے اس سے دال، تا اور قو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. اٹس مین کہ نون کا مخرج اور دال، تا، تو کا مخرج قریب ہی ہے. ایسا ہی ہے نا، زبان کی نوک اور زبان کے باریک کنارے کوئی بہت ڈسٹینس پہ نہیں ہے، بالکل ساتھ ہیں. اس لیے ان حروف کے اوپر زیادہ اسٹرانگلی اخفا ہوتا ہے کیونکہ ان کے مخرج جو ہے وہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہاں پہ اخفا کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے آگے ہم نے مثال بھی دیکھی کہ انتم، تو یہ ایک اسٹرانگ اخفا کی مثال ہے. سیکنڈ مثال جو آپ نے بتائی ہے اندادا، اب نون ساکن کے بعد دال ہے تو اندادا، اس میں نون ساکنہ کی آواز مکمل طور پہ چھپی ہوئی ہے. سیکنڈ جو ایگزامپل ہے میوتین، نون ساکن کے بعد پو ہے، میوتین. اب یہاں پہ ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے آپ نے کہ نون ساکن کے بعد پو ہے تو آپ نے یہاں پہ اسٹرانگ اخفا کیا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پو جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، تو یہاں پر جو آواز ہے وہ اخفا کی موٹی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اخفا کی آواز موٹی بھی ہوگی. اب آپ یہاں پہ ایسے نہیں پڑھیں گے میو تین، یہ باریک آواز ہے، اور موٹی آواز کیسی ہے میو تین. اب آپ دیکھیں کہ اس میں زبان بالکل جو اٹیچ ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی بلکہ ڈیٹیچ ہی ہے. لیکن موٹی آواز کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے طریقہ کہ زبان کی روٹ اور زبان کا سینٹر، یعنی زبان کی جڑ اور زبان کا وسط، جب ہم اس کو تالو کے ساتھ لگاتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو ہمارا اخفا موٹا ہو جاتا ہے. اس چیز کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جب ہیوی لیٹرز آ جاتے ہیں تو وہاں پر اخفا کرتے ہوئے موٹی آواز سے پڑھتے ہیں. ہونٹوں کی شکل اس میں جو ہے ہمیں پتا ہے کہ باریک اخفا میں ہونٹ جو وہ پھیل جاتے ہیں، ان اسمائل فارم، فلیٹ فارم پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ اس میں جو واو ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، واو تو چلا گیا ادغام میں، تو ہونٹوں کے لیے اس میں کوئی ہونٹوں کی گولائی جو ہے وہ اس میں انوالو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہونٹ جو ہے وہ بالکل فلیٹ فارم میں ہوں گے. یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ قوی اخفا میں جو زبان ہے وہ بالکل نون کے مخرج سے دور رہتی ہے، اٹیچ نہیں ہوتی، یہ قوی اخفا ہے. اور اس میں چونکہ پو ہے جو کہ ہیوی لیٹر ہے تو یہاں اخفا کرتے ہوئے موٹی آواز سے اخفا کیا جائے گا. چلیں ابھی نیکسٹ لیول دیکھیں اخفا کا، اس کا نام ہے ادنا اخفا. ادنا اخفا، ادنا اخفا جو ہے
وہ قوی اخفا سے کم درجے کا اخفا ہے، سیکنڈ درجے کا۔ اب اس میں کیا ہے کہ کون سے حروف ہیں؟ وہ جو 15 حروف تھے اس میں سے ہم نے 3 حروف نکال دیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ادنا اخفا ہے یہ 2 حروف پر ہوتا ہے، انہی 15 حروف میں سے 2 حروف پر ادنا اخفا ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے قاف، ایک ہے کاف۔ ایک ہے قاف، ایک ہے کاف۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور جو کاف ہے وہ باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہیوی لیٹر ہے، ایک لائٹ لیٹر ہے، قاف اور کاف۔ اب اس میں کیا چیز ہے؟ چونکہ نون کا جو مخرج ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ زبان کی جو نوک ہے، اس نوک کے ساتھ جو سائیڈز ہیں وہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو قاف اور کاف ہے یہ زبان کی روٹ سے ادا ہوتا ہے۔ کیا سمجھ آتا ہے یہاں سے؟ ایک نون جو ہے وہ بالکل زبان کے سٹارٹ سے ادا ہو رہا ہے، اور قاف اور کاف جو ہے یہ زبان کی روٹ سے ادا ہو رہا ہے۔ اٹس اے میجر ڈفرینس، ٹھیک ہے، ایک زبان کی نوک، دوسری زبان کی جڑ۔ تو نون اور قاف اور کاف میں ان کے مخرج میں کافی ڈسٹینس ہے، گیپ ہے، اس وجہ سے یہ ادنا درجے کا اخفا ہوگا یہاں پہ، کہ ہم نون ساکنہ کی آواز کو چھپائیں گے تو صحیح، لیکن وہ مکمل طور پر نہیں چھپے گی، ٹھیک ہے، وہ شو ہوگی وہاں پہ اس کی آواز، کیونکہ یہ ادنا درجے کا اخفا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ۔ اب اس میں نے کیسے پڑھا؟ میں نے مِّنكُم نہیں پڑھا، نون کی آواز کو مکمل طور پہ چھپایا نہیں، بلکہ کاف کے ساتھ، یعنی کہ کاف کی وجہ سے نون کی آواز شو ہوئی ہے، منکم۔ تو زبان جب اوپر تالو پر لگے گی تو کاف کی آواز شو ہو جائے گی، تو یہ ادنا درجے کا اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بہت کامن جو آتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ان کنتم، ایسے صادقین، ان کنتم صادقین۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ادنا درجے کا اخفا ہے، چونکہ زبان جو ہے جب وہ اٹیچ ہوتی ہے تو پھر ایک غنہ کی کیفیت آ جاتی ہے، تو اس میں غنہ جیسی آواز آ جاتی ہے جو ادنا درجے کا اخفا ہے، جیسا کہ آپ نے مثال سینڈ کی ہے، ینقلب، ینقلب۔ تیسرے درجے کا جو اخفا ہے اس کا نام ہے متوسط اخفا، درمیانے درجے کا اخفا، متوسط اخفا۔ اب آپ مجھے بتائیے ان 15 حروف میں جب ہم نے دال، تا، قو، یہ 3 حروف نکال دیے، اور 2 حروف ہم نے قاف اور کاف ان کو نکال دیا، 5 ہو گئے، باقی ہمارے پاس کتنے بچتے ہیں؟ 10 حروف۔ شاباش، ان 10 حروف پہ متوسط اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بے شک لکھ سکتے ہیں جیسا کہ جیم، شین، واد، وا، ذال، صاد، ثا، زا، سین اور فا۔
یہ وہ 10 حروف ہیں جن پر متوسط اخفا ہوگا. ان کو متوسط کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ نہ ہی تو یہ قوی اخفا میں جو دال تا طا آتے ہیں ان کی طرح یہ نون کے مخرج کے قریب ہے، اور نہ ہی یہ قاف اور کیف کی طرح نون کے مخرج سے دور ہے، بلکہ یہ وہ حروف ہیں جن کے جو مخارج ہیں وہ درمیانے درجے کے ہیں، یعنی نون کے مخرج کے قریب قریب ہیں، بہت قریب اور بہت دور نہیں، بلکہ درمیانی درجے پر ہیں. اس لیے ان حروف پر جو اخفا ہوگا وہ متوسط اخفا ہوگا. جی، اب اس میں جو ادائیگی ہے وہ کیسی ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں. ادائیگی کے لیے مثال دیکھتے ہیں، جیسا کہ آتا ہے آیت نمبر 90 میں سورۃ البقرہ. أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. نون ساکن کے بعد فا ہے، اور فا جو ہے متوسط جو اخفا والے حروف ہیں ان میں سے ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ کانپتی ہوئی نون کے مخرج سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مینشن کیجئے گا، زبان جو ہے وہ کانپتی ہوئی نون کے مخرج سے لگتی ہے. اب آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ قوی میں زبان بالکل ڈیٹیچ ہے، دور ہے. ادنا میں زبان جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے اور غنہ کی کیفیت آتی ہے. لیکن متوسط میں کیا ہوتا ہے کہ کانپتے ہوئے نہ زبان جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ ڈیٹیچ بھی نہیں ہے، بالکل اٹیچ بھی نہیں ہے، صرف وہ کانپتے ہوئے اس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے. یہ متوسط ہے. من فضلہ. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر یہاں پہ ہے 86 میں ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. چلیں جی، ابھی باقی جو حروف ہیں ان کی انشاءاللہ تلاوت میں ہم اگر ان کی ایگزامپلز آتی جائیں گی تو ہم ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے. تو آج الحمدللہ ہم نے اخفا کو مکمل طور پہ دیکھا ہے. ایک نوٹ دے دیجئے اخفا میں، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ یہ تینوں جو اخفا کے مراتب ہیں ان تینوں میں غنہ ہوتا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، تینوں میں غنہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. اخفا میں غنہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کی ہم پڑھ رہے ہیں، تو نون جو ہے اس کا جو مخرج ہے وہ جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ ناک کی ہڈی میں ضرور جاتی ہے، وہاں پہ وائبریٹ ضرور کرتی ہے. جب ہم یہاں پہ آواز کا ٹھہراؤ کرتے ہیں نا، چھپاتے ہیں، تو وہاں پہ غنہ کی کیفیت آتی ہے. تو تینوں مراتب میں اخفا کی جو مقدار ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنی ہے. وہ ایک الف ہی ہے، اور ایک الف جتنا ہی اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے.